لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالی نے نماز کو اس کے اوقات کے ساتھ فرض کیا اور یہ بات ہو رہی تھی کہ جمعہ کی نماز جلدی ادا کرنی چاہیے، اور اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایمان والو اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد نماز کے لیے جلدی کرو. یہ نہیں فرمایا کہ پیدل چل کے آؤ. صحیح کا لفظ بنیادی طور پہ عربی میں کوشش اور جدوجہد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جلدی کرو، بھاگو، کوشش کرو کہ جلد از جلد تم جمعے کی نماز کے لیے آؤ. پھر فرمایا وزر البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یعنی اپنی دکانیں بند کر دو. یہ جو حکم دیا کہ نماز کے لیے جلدی آؤ جمعہ کے دن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی آذان جب ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کے جمعے کے لیے آنا ضروری ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص جمعے کے دن آذان سنے اور پھر وہ وضو کرے اور نہا لے اور خوشبو کا استعمال کرے اور اپنے دانت صاف کر لے اور پھر سواری کو چھوڑ دے اور وہ پیدل آئے، تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ہر ایک قدم پہ اللہ اس کے لیے 1 سال کے نفل پڑھنے کا ثواب لکھتا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص جمعہ کے دن جلدی کرے اور پھر خوشبو لگائے اور دانت صاف کرے اور امام کے قریب جتنا وہ بیٹھے گا، قیامت میں اللہ اسے اپنے ہی بھی اتنی قریب جگہ دے. اس لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے میں 1 آذان ہوتی تھی بس. یہ پہلی آذان جو ہے یہ صرف یہی ہوا کرتی تھی، دوسری آذان نہیں ہوتی. اور پہلی آذان لوگ سنتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لاتے تھے، 2 خطبے، 1 خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھاتے تھے. 1 آذان، 1 خطبہ اور نماز، یہ کل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جو پڑھتے تھے وہ 30ویں پارے کی جو ابتدائی صورتیں ہیں ان میں سے کسی ایک صورت کے برابر ہوتا. عمر شریف زیادہ ہو گئی اور آپ کے لیے اتنی دیر بھی کھڑا رہنا مشکل ہو گیا، تو آپ نے خطبے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. کچھ بات ارشاد فرماتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر قرآن کی کوئی سورت کچھ پڑھتے ہوں گے، کیا پڑھتے تھے یہ تو ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا، لیکن قرآن کی کوئی چیز پڑھتے تھے، پھر اٹھتے تھے، دوسرا خطبہ دیتے تھے، وہ بھی چھوٹا سا، گویا پہلے والی بات کو مکمل کرتے تھے اور نماز پڑھاتے. سیدنا ابو بکر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے اور ان کے دور میں بھی یہی جاری رہا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی جاری رہا، اور ایک تبدیلی واقع ہو گئی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انتظار کرتے تھے کہ لوگ آ جائیں تو پہلی آذان کے بعد وہ تھوڑا سا وقفہ کر لیتے تھے، اور یہ جو وقفہ امیر المومنین کرتے تھے تو اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے تھے کہ فلاں وقت میں اس طرح تشریف آوری ہوئی تھی، یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یہ بات ہوئی تھی، یہ مسئلہ بیان کیا تھا، تو یہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ جب وہ دیکھتے تھے امیر المومنین تشریف لے آئے تو منبر سے الگ ہو جاتا۔ اور فاروقی دور میں یہ چلتا رہا ہے، اور پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے مسجد نبوی کو مزید توسیع کی، جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی توسیع پر اضافہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ میں اگر جمعے میں ایک آذان بڑھا دوں اور وہ آذان دی جائے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بس اب تو وقت رہا ہی نہیں اور لوگ اس دوسری آذان کے قریب آ جائیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کی اجازت دی اور اجماع صحابہ سے یہ مسئلہ طے ہوا کہ دوسری آذان جمعے کی ہوگی، اور دوسری آذان امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دلوائی۔ یہ اضافہ تھا جو بعد میں ہوا ہے، لیکن ہم اسے بدعت اس لیے نہیں کہتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں یہ اضافہ ہوا ہے، اگر یہ بدعت ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کی اجازت سارے مل کے وہ بھی مسجد نبوی میں کبھی نہ دیتے، کسی ایک نے ان میں سے اختلاف نہیں کیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ اضافہ ہوا۔ اللہ کا یہ حکم فیضا نودیہ للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب آذان دی جائے تو لوگوں بھاگو، فوراً مسجد میں آؤ، اس لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جو پہلی آذان ہے اس پہلی آذان کے بعد جمعے کے علاوہ کوئی بھی کام کرنا ناجائز ہے، حرام، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلی آذان اگر ہو گئی اور ایک آدمی نے سودا کر لیا تھا اور وہ پیسے اس وقت ادا کر رہا ہے کہ آذان ہو گئی، تو یہ پیسوں کی ادائیگی بھی ناجائز ہے، اسے چاہیے کہ چپ کر کے دونوں مسجد چلے جائیں اور یہ پیسہ جمعے کے بعد وصول کرے، پہلے وصول کر لے گا تو پیسہ تو اپنی جگہ پر حلال ہے، مگر یہ سودا کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے فقہا نے کہا کہ پہلی آذان جب ہو جائے تو کسی شخص کا اپنی دکان کھولنا اور پہلی آذان کے بعد سودا کرنا، وہ کہتے ہیں یہ قواعد میں سے ہے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے یہ جو اتنا ہے نا وقفہ، یہ بس میرا ہی ہے، اس میں تم کسی سے بات نہیں کر سکتے، کسی سے کوئی ایسا لین دین نہیں کر سکتے، تم سیدھی طرح نماز کے لیے آؤ، فضول باتوں کو چھوڑ دو۔ اسی لیے اللہ نے یہودیوں کے لیے مقرر کیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کریں، جمعے کا سورج ڈوبنے کے بعد سے ہفتے کے سورج ڈوبنے تک 24 گھنٹے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہم پہ مہربانی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی آذان کے بعد بس اتنا وقفہ ہونا چاہیے جتنے میں وضو والا وضو کر سکے، نہانے والا نہا سکے اور مسجد آ جائے۔ اس لیے پہلی آذان کے بعد 20-25 منٹ بس یہ کافی ہیں، اس 20-25 منٹ سے زیادہ وقفے کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ اسی لیے مسائل میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر لمبی تقریر کرے گا اور لوگوں کو مجبور کرے گا کہ لوگ آئیں آرام سے اور لوگوں کو مجبور کرے گا کہ 1 گھنٹے کی اب تقریر مثلاً ہو رہی ہے، لوگ بیچارے اب کیا کریں، تو وہ امام گناہگار۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ پورے ملک میں اس وقت جاری ہے اور علماء کو کوئی خیال نہیں آتا کہ ہم آخر کس کھاتے میں گناہگار ہو رہے ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ بس پہلی آذان ہو گئی اور آذان کے بعد
اب وضو اور غسل میں کتنا 20-25 منٹ لگ جائیں گے، نہائے گا، کپڑے پہنے گا، خوشبو لگائے گا اور مسجد میں آ جائے گا. اتنا وقفہ ہے، اس وقفے میں جو بات چیت کرنی ہے وہ کرنی ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. اسی لیے محتاط فقہا کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دوسری آذان کے وقت کوئی آیا یا اس وقت آیا جب امام عربی کا خطبہ شروع کر چکا تھا تو اس کا سرے سے جمعہ ہی نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں زور پڑے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تاکید فرمائی. تو جمعے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کے لیے وقت ہے ہی نہیں، بس جو ہی پہلی آذان ہوئی، ہاں لوگوں نے ہیلا کر لیا ہے کہ مثلاً 2 بجے نماز پڑھانی ہے تو پہلی آذان وہ 1:45 بجے دے دیں گے. کہتے ہیں جی پہلی آذان ہی نہیں ہوئی، اس سے تم گناہگار بھی نہیں ہوئے. لیکن یہ سب ہیلے بہانے کی باتیں ہیں. اللہ کے ہاں اس کا جواب دیں گے مسجد کی انتظامیہ والے اور مسجد کو امام صاحب جو جمعے کی نماز دیر سے پڑھاتے ہیں، تاکید کرتے ہیں. جمعہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں پڑھا دیتے تھے. کبھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی ضرورت پیش آ گئی تو آپ نے بات کو تبدیل کر دیا، مگر جمعہ اس کے لیے اصل وقت یہی. اور ظہر کی نماز وہ گرمیوں میں ٹھنڈی کر کے پڑھتے. ہمارے یہاں یہ رسم چل گئی اب 1:30 بجے نماز ہے ظہر کی، شدید سردی ہے تو بھی 1:30 بجے نماز، اور شدید گرمی ہے تو بھی 1:30 بجے نماز بغیر کراہت کے ہو جاتی ہے. لیکن اصل وقت ظہر کا وہ سردیوں میں جلدی کا ہے، حتیٰ کہ 1 بجے ظہر پڑھ لی جائے اور پھر گرمیوں میں سے تاخیر کرنے کا حکم ہے. 2:30 بجے 2:45 بجے ظہر پڑھی جائے، بالکل ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں میں ظہر بہت ٹھنڈی کر کے پڑھتے تھے. حدیث میں آیا اس سے بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے اور ٹیلوں کے سائے زمین پر پھیلنا شروع ہوئے اور میں نے کہا اللہ کے رسول ظہر تو آپ نے فرمایا کہ نماز صلاۃ امامت نماز آگے چل کے پڑھے. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلائی تو آپ نے بلال نماز آگے پڑھے. پھر میں نے تیسری مرتبہ توجہ دلائی تو فرمایا نماز آگے، اور پھر آگے جا کر میں چپ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت پہ اترے، سواریاں رکی اور آپ نے نماز ہمیں پڑھائی اور آپ نے فرمایا یہ گرمی ہے نا، شدید گرمی، یہ جہنمی کی طرح تو گرمی ہے، وہاں بھی گرمی یہ بھی گرمی، تو اس لیے ظہر کو تم لوگ ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو. ظہر کو تاخیر سے پڑھنا گرمیوں میں یہ مستحب ہے. آج سے 30-40 سال ادھر پیچھے چلے جائیں تو ظہر کی نماز لوگ 2:15 2:30 بجے ایسے پڑھتے تھے. اب چونکہ وقت بہت لوگوں کا قیمتی ہو گیا ہے اور اب چونکہ پرائم منسٹر سے کم تو کوئی آدمی رہا ہی نہیں، چاہے باہر جا کے کرکٹ پہ گپے مارے اور کچھ کرے، نماز بس جلدی کسی طرح ظہر سے فارغ ہو جاؤ اور ان سے پوچھو کہ مسئلہ کیا ہے، آ کر مستحب وقت جو صحیح سنت کے مطابق ہے اس پہ کیوں نہیں نماز. ظہر گرمیوں میں تاخیر سے پڑھنا اور سردیوں میں جلدی پڑھنا، اور پھر اس ظہر کے وقت میں آخری مسئلہ واقعہ کبریٰ کرایا جاتا ہے. اضافہ کبریٰ کیا چیز ہے؟ آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے والضحیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے ہمیں سورج کے چڑھنے، یعنی جب اس کی دھوپ پھیل جائے اور ریت تپ جائے، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم ہے جب وہ غالب آ جائے، جب وہ چھا جائے. یہ ضحیٰ کا لفظ جو ہے عربی میں استعمال ہوتا ہے جب سورج بہت زیادہ پھیل جائے اور مکمل طور پہ فل لائٹ اس میں آ جائے. یہ کس وقت ہوتی ہے؟ خوارزم کے علماء نے سارے فقہا میں، یہ خوارزم ایک ایسا شہر تھا جہاں کے فقہائے احناف بڑے بڑے لکھے لوگ، سمرقند، بلخ، بخارا، خوارزم، یہ سارے علم کے مراکز تھے. اور انہوں نے کہا کہ واقعہ کبریٰ جب سورج خوب تپ جائے اور سورج کی ساری کرنیں پڑنے لگیں تو اس وقت نماز کا پڑھنا ممنوع ہے، سجدے کا کرنا ممنوع ہے، سجدہ بھی نہیں کیا جائے گا اور نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی. اور انہوں نے اس واقعہ کبریٰ کی علامت بتائی کہ زوال سے پہلے جب سورج، زوال کا ایک وقت لکھا ہوتا ہے نا، سورج کا زوال یہ ہے، مثلاً 12 بجے سورج کا زوال ہے
تو انہوں نے جو وقت اپنے طور پہ متعین کیا تھا وہ صدیوں چلتا رہا، اور جب گھڑی گھنٹے کا دور آیا، انگریزوں کے پاس گھڑی یہاں ایجاد ہوتی بڑے صغیر میں، تو ان علماء نے پھر سے بیٹھ کے یہ سارے چیک کیے اوقات، اور انہوں نے کہا کہ سورج کے زوال سے 48 منٹ پہلے سورج کی ساری کرنیں پھیل جاتی ہیں۔ ان 48 منٹ میں نہ نماز پڑھے اور نہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، کیونکہ تلاوت کرے گا اور سجدے کی آیت آ گئی تو مکروہ وقت میں اس میں سجدہ واجب ہوا، سجدہ اگر کر لیتا ہے اسی وقت تو یہ قرارت کے ساتھ ادا ہوگا، پسندیدہ چیز نہیں ہے، بعد میں کرے یا نہ کرے تو اسے یاد نہ رہے تو کیا ہو، لیکن کرتا تو پھر بھی رہے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ جو 48 منٹ ہیں ان میں کوئی نماز، آسانی سے آپ سے 50 منٹ سمجھ لیجیے۔ یہ ضابطہ کبریٰ یہ فقہا نے ہمیشہ لکھا ہے، اور قدیم فقہا اس کے قائل تھے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ضابطہ کبریٰ کی تحقیق جب کی تو ہم نے اپنے دوستوں سے کہا اور خود بھی پورے ملک میں جتنے مفتی حضرات ہیں بڑے بڑے، حتیٰ کہ دارالعلوم کراچی اور کنڈوری ٹاؤن کے مفتی حضرات سے پوچھا کہ یہ ضابطہ کبریٰ آخر ہے کیا؟ انہوں نے کہا مجھے علم ہی نہیں پڑا، اتنی قلت ہو گئی ہے علماء، اور ہم نے خام اسے دیوبندی بریلوی مسئلہ بنا لیا ہے کہ بریلوی ضابطہ کبریٰ کے قائل ہیں اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن کس بنیاد پہ؟ یہ ایک میتھمیٹکس کا مسئلہ ہے، فارزن کے حنفی فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، آپ کیوں سے فقہ واریت میں الجھا رہے ہیں؟ شریعت کا سیدھا سادہ مسئلہ ہے، کسی نے بھی اپنایا، مسئلے پہ غور کر لیجیے۔ اور حتیٰ کہ جامعہ نعیمیہ جو بریلوی مکتبہ فکر کے علماء ہیں ان سے پوچھا حضرت یہ مصحف یہ بتائیے یہ کیا ہے، تو انہوں نے سمجھایا بھی اور انہوں نے کہا بالکل یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر جب کتابوں میں تحقیق کی ہم نے کئی سال کی بات ہے تو معلوم ہوا کہ ضابطہ کبریٰ کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنے بھی جدید نقشے بنا رہے ہیں نا نمازوں کے اوقات کے، ان سے پوچھیں کہ حضرت یہ ضابطہ کبریٰ کیا چیز ہے، آپ نے اسے کیوں نکال دیا؟ تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے اس علم کو، انہیں ضابطہ کبریٰ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیوبند کے علماء نے لکھا ہے کہ ضابطہ کبریٰ کوئی چیز نہیں۔ جنہوں نے لکھا تھا حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی صاحب نے خود اس علم کو نہیں پڑھا۔ سیدھی سی بات، اللہ کے ہاں بہت پرسش ہے، خدا کے ہاں پوچھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سن لوگوں تمہاری سماعت والبصر اور آنکھیں والفؤاد اور دل میں جو تم غلط جذبے رکھتے ہو، حسد، کینہ، بغض وغیرہ، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ ہر چیز کے بارے میں سوال کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ اس کے ذمہ جائے گا جو فتویٰ دے گا۔ تو کیوں آدمی اللہ نے کہا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، اور وہ لوگ جو ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو خدا کا حکم ہے شرعی، ان شرعی چیزوں کو چھپاتے ہیں، اولئک لعنہم اللہ، خدا کی لعنت ہے ان۔ اور اللہ نے کہا والملائکہ، میرے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور ان پر لعنت ہے تمام انسانوں کی جو خدا کے حکم کو چھپائے۔ تو خدا کا حکم جو فقہا نے اتحاد سے ثابت کیا ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے بھائی اسے چھپانے کی اور فرقہ واریت میں ڈالنے کی؟ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ 12 بجے اگر زوال ہے لکھا ہوا، یہ زوال ایک لمحے کے لیے 1 منٹ سے بھی کم ہے، کیونکہ گردش رکتی نہیں نا، سورج زمین جو بھی آنکھیں وہ چلتی رہتی ہے۔ 12 بجے زوال کا وقت ہوا، 12:01 سے پہلے زوال ہو جاتا ہے، سورج ڈھل جاتا ہے۔ یہ زوال کی اتنی لمبی مدت ہوتی ہے، تو ایک آن کی بات ہے، ایک گھڑی کی بات ہے، ایک لمحے کی بات ہے، ادھر تک آیا 1 لمحے میں ادھر ہوگی۔ زوال سے 50 منٹ پہلے 12 بجے زوال ہے، 11:10 پہ بس دماغ ان سب چیزوں کو چھوڑتے۔ یہ ضابطہ کبریٰ یعنی سورج کا پوری طرح پھیل جانا، فارزن کے علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا، اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ ظہر کی نماز کے اوقات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں کہاں آیا ہے، کہاں کیا آیا ہے، حدیث میں کوئی ایسی چیز واقعی نہیں آئی، لیکن اس کے مطلب تھوڑا یہ ہے کہ حدیث اور کتاب و سنت سے جو علماء کا اجتہاد ہے اس کو ہم ہر مرتبہ کہیں کہ حدیث میں کہاں آیا، حدیث میں کہاں آیا، تو بہت سے علوم
جو بعد میں داعش ہوئے ہیں اور مسلمانوں نے سیکھے ہیں، انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا، اور احناف صدیوں اس پہ، حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں کہ کسی شخص کو یہ ڈر ہو، شامی میں لکھا ہے کہ کسی شخص کو ڈر ہو کہ غابہ کبریٰ کا وقت داخل ہو جائے گا اور میری چاشت کی نماز رہ جائے گی، تو فقہا کہتے ہیں تیمم کر کے چاشت پڑھ لے جلدی سے، کیونکہ پھر غابہ کبریٰ کا وقت داخل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ مسئلہ ہے، اور ہمیں بھی فقہا نے لکھا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی